سپریم کورٹ نے بھی شرجیل امام اور عمر خالد کو ضمانت نہیں دیا اور ان کے بیل کی اپیل کو رد کر دیا گیا، جبکہ 5 دیگر اور لوگوں کو ضمانت مل چکی ہے اور ان لوگوں کے بیل کی اپیل کو قبول کر لیا گیا ہے۔ ان میں ایک بچی ہیں گلفشا فاطمہ، شفاء الرحمان، محمد سلیم خان، شاداب احمد اور میران حیدر۔ یہ 5 لوگوں کو ضمانت تو مل چکی ہے، لیکن شرجیل امام کو اور عمر خالد کو ضمانت نہیں دیا گیا۔ شرجیل امام اور عمر خالد کے کیس کے سلسلے میں ججز نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان دونوں حضرات کا جو کیس ہے وہ کچھ الگ ہے، چونکہ یہ لوگ انٹلیکچول آرکیٹیکٹ ہیں۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو CAA کے پردرشن کے موقع پر، احتجاجات کے موقع پر جو فسادات واقع ہوئے ہیں اس کے پیچھے ان لوگوں کے ذہن نے کام کیا ہے، ان لوگوں کے علم نے کام کیا ہے، ان کی دانشوری اور فکر مندی نے کام کیا ہے، اور یہ معمار لوگ ہیں، لہذا ان کا کیس کچھ الگ ہے۔ اور ایک عجیب تبصرہ ہوا ہے کہ کچھ محفوظ گواہان، ایسے گواہان جو پردہ نشیں ہوں گے، وہ غیر محرم ہوں گے، ان کے چہرے کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ پردے کے پیچھے سے گواہی دیں گے، اور ان گواہان کی گواہی کو سننے کے بعد ان کو بیل دیا جائے کہ نہیں، ان کو ضمانت مل سکتی ہے کہ نہیں، اس موضوع پر غور و فکر کیا جائے گا۔ تو 1 سال کے اندر ان گواہان سے گواہی لی جائے گی جو پردہ نشیں ہوں گی، غیر محرم ہوں گی، ان کے چہرے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ پردے کے پیچھے سے گواہی دیں گے۔ بتائیے، 5.5 سال گزر گئے اور ٹرائل تک نہیں شروع ہو پایا ہے اس کیس کا۔ ٹرائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس ہر طرح کے شواہد اور ہر طرح کے گواہوں کو اکٹھا کرتی ہے، اور پولیس ان تمام شواہد اور تمام گواہان کو جو ثبوت موجود ہے ان تمام ثبوتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کورٹ کے سامنے رکھتی ہے، اور کورٹ پھر اس پر سنوائی کرتی ہے، سماعت کرتی ہے، اور پھر کورٹ یہ ملزم ہے یا مجرم ہے اس بات کو واضح کرتی ہے۔ ملزم مطلب وہ جس پر صرف الزام لگا ہے، انہوں نے جرم نہیں کیا ہے، اور مجرم مطلب وہ جن پر جرم ثابت ہو گیا ہے۔ یہ جو 5 لوگ جن لوگوں کو ضمانت ملی ہے ان پر بھی کبھی جرم ثابت نہیں ہوا، اور یہ جو 2 لوگ شرجیل امام بدنام زمانہ اور عمر خالد بدنام زمانہ، ان کے حساب سے جو جیل میں محبوس ہیں، مقید ہیں، ان پر جرم ثابت نہیں ہوا ہے، یہ ملزم ہیں، ان پر صرف الزام لگایا گیا ہے، لہذا یہ دونوں حضرات ابھی 1 سال تک اور جیل میں رہیں گے۔ دیکھیے، اس ملک میں یہ جو کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اور مخصوص کمیونٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ ایک خاص اپیل دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم کچھ بھی کریں گے، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ میں اتنی بات کہنے چاہ رہا ہوں کہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر عمر خالد اور شرجیل امام کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور غور و فکر کا مقام ہے یہ۔ آپ بتائیے، 5.5 سال تک ٹرائل میں بھی نہیں جا پا رہے، جبکہ یہ پولیس کے پاس اور حکومت کے پاس ہر طرح کے وسائل موجود ہیں۔ تو ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر آپ کا نام شرجیل امام ہے، اگر آپ کا نام عمر خالد ہے، اگر آپ کا نام کوئی اس طرح کا ہے، اس کمیونٹی سے آپ متعلق ہے، تو آپ کے کیس کے سلسلے میں ہم سستی پنے کا اختیار کریں گے۔ ہم بہت زیادہ توجہ مرکوز نہیں کر سکتے ہیں۔ کپل سبل کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ایک مرتبہ کہ ان لوگوں کے کیس کو سننے کے لیے جو جج ہے وہ 20 مرتبہ چھٹی میں جا چکا ہے، یعنی کیس کے سننے کا موقع آتا ہے وہ چھٹی میں چلے جاتے ہیں، وکیل غائب ہو جاتے ہیں، یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور کیس کی سماعت ملتوی ہو جاتی ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرے گا تو جم جائے گا۔ یہ داغ ہے، یہ دھبا ہے۔ سپریم کورٹ کو اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے بہت سارے آدھے ادھورے فیصلے ہیں، جس کو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے، ماہرین نے یہ کہا ہے، جا کر کے سرچ کر لیے کہ وہ ناقص فیصلے ہیں۔ سپریم کورٹ تو ایک آزاد ادارہ ہے، اس کی کولیجیم کا ایک سسٹم ہے، یہ آخری امید کا چراغ ہے۔ اگر یہ بھی بجھ جائے گا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ہندوستان میں جو لوگ کورٹ جاتے ہیں وہ ایک امید کے ساتھ جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز جو وہاں پر بیٹھتے ہیں، انہیں انصاف کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت زیادہ اس موضوع پر گفتگو کر نہیں سکتا ہوں، اور مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے، میری اتنی اہلیت بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو کہہ سکتا ہوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اور لوگوں کے قلوب میں کیا چل رہا ہے۔ لہذا یہ جو فیصلہ ابھی آیا ہے، اس فیصلے کے سلسلے میں بھی وکلاء اپنے آپس میں بیٹھ کر کے بات کریں گے۔ ان دونوں لوگوں کو انٹلیکچول آرکیٹیکٹ کہا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے، دہلی ہائی کورٹ نے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فکری اور علمی اور اپنی معماری سوچ کے ذریعے یہ فسادات کے پیچھے رہے ہوں گے۔ اس طرح کے جو ہے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں، لہذا
سپریم کورٹ کے سلسلے میں ہم اتنی بات کہنا چاہیں گے کہ ان کے بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بہت قابل غور ہوتے ہیں، یا پھر ایسا تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے بہت سارے حساس عہدوں میں ایسے لوگ پہنچ چکے ہیں جن کا ذہن بہت صاف نہیں ہے اور جو بہت اچھے طریقے سے فیصلے